ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اور عظیم الشان نام کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ نام ہے السمیع۔ السمیع کے معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو سب کچھ سنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ سننے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سننے کے لیے کوئی قید نہیں، یعنی دھیمی آواز کو سن لیتا ہے، اور آواز کی کتنی بھی بلند اونچی آواز کیوں نہ ہو، کتنی زور کی آواز کیوں نہ ہو، وہ بھی سن لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثلاً موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میں کالی چونٹی کالے پہاڑ پر اندھیری رات میں جب چلتی ہے تو اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی میں سن لیتا ہوں۔ یعنی ایک کالی چونٹی ہے، کالا پہاڑ، یعنی اتنا اندھیرا اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ چل رہی ہے، اور اس کی قدموں کی جو آہٹ ہے وہ آہٹ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن لیتا ہے۔ یعنی چونٹی کی قدموں کی آہٹ کیا ہوتی ہے، آواز اس کی کتنی آواز آتی ہوگی، لیکن اس کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے۔ اور دیکھیے، اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب سننے کی بات جو آتی ہے تو صرف سننا کافی نہیں ہوتا ہے، سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور توجہ بھی دینا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ریسپونڈ بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو مثلاً دیکھیے، آپ کو میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ہم جب کوئی چیز کو سنتے ہیں تو کتنے سارے ریسٹرکشنز اور قید ہم پر آتے ہیں۔ ذرا دیکھیے کہ مثلاً اگر ایک ساتھ 2 لوگ یا 3 لوگ بول رہے ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ہم بولتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی ایک ساتھ ایک وقت پہ بولیے، 2 4 لوگ بولیں گے تو مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ ہم کو یہ کمزوری ہے کہ ہم صرف ایک شخص کی بات ایک وقت میں سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ ایک سے زیادہ کوئی بات کرے گا ایک ساتھ تو ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ دوسری چیز، ہم کو ہر زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم جو زبان جانتے ہیں اسی زبان میں کوئی بولے تو سمجھ پائیں گے، تو ہم کو ہر قسم کی بولی سمجھ میں نہیں آتی۔ جانوروں کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، انسان میں ہی کوئی اور لینگویج میں بات کر رہا ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے۔ یہ بھی ریسٹرکشن ہے۔ دوسرا، ڈسٹنس کا بڑا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی دور سے بول رہا ہے، یعنی ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، فون پہ نہیں، دور سے بات ہو رہی ہے، آپ تک آواز پہنچ نہیں پائے گی، آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے وہ کیا بول رہا ہے۔ اور کبھی کبھی بہت زیادہ قریب ہو جائے، اتنا زیادہ اور بہت زیادہ زور سے بولے، تب بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ سارے مسائل ہم پر ہے کہ سننے میں دھیمی آواز ہم سن نہیں سکتے، زیادہ زور کی آواز سن نہیں سکتے، ایک سے زائد اگر کوئی زیادہ بول رہا ہے ہم نہیں سمجھ پاتے، ہماری زبان کے علاوہ کوئی اور زبان میں بول رہا ہے تو سمجھ نہیں پاتے۔ یہ سارے مسائل ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیع کی ذات وہ ہے جو ایک ساتھ ساری کائنات میں، اب بلینس اینڈ بلینس آف جو ہے انسان ہیں اور فرشتے ہیں، اور فرشتوں کا تو کیا حساب ہے، اور جانور ہیں اتنے سارے، اور جانور میں پیڑ پودے جو ہے یہ بھی ہے، تو سمندروں کے جانور الگ ہے، زمین کے الگ ہے، آسمان کے الگ ہے، زمین کے اندر اور زمین کے اوپر کے الگ الگ جانور ہے۔ یہ سارے جانور، سارے انسان، سارے فرشتے، ہر قسم کا مخلوق یعنی جنات، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور السمیع کی وہ شان ہے کہ وہ سب کو ایک ساتھ سنتا ہے، سمجھتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ قسم قسم کی زبانوں میں اس کو پکارتے ہیں، کوئی دل سے پکارتا ہے، کوئی زبان سے پکارتا ہے۔ یعنی کسی کا پکارنا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کچھ کہتا ہی نہیں زبان سے، دل ہی دل میں پکارتا ہے، لیکن اس کی اس پکار کو بھی وہ سن لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سننا ایسا ہے کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے سنتا ہے، لیکن صرف آپ کے سمجھنے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں
ویسے تو السمیع کی وہ ذات ہے کہ اس کا سننا ایسا سننا ہے کہ اس کی شان بس وہی جانے اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ ہم جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس صفت کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن مختصر طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے اتنے سارے مسائل، اتنے سارے لوگ اپنے مسائل اس کی بارگاہ میں پیش کرتے اور سب کو سنتا ہے، ایک ساتھ سنتا ہے، سمجھتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ یہ ہمارے رب العالمین السمیع کی شان ہے، اس کی ذات ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب السمیع ہے، اور سب سے پہلی چیز جب یہ صفت کے بارے میں ہم جو ہے اب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب سے پہلی چیز دیکھیے کہ ہمارا 100% پورا پختہ یقین اس بات پہ ہونا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر گھڑی 24 گھنٹوں سنتا ہے۔ اب یہ سیشن چل رہا ہے، اس سیشن کی میری ایک ایک کہی ہوئی بات وہ سن رہا ہے، اور وہ کہاں پر ہے؟ وہ ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہے، یعنی ہمارے اندر ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ وہ ہر جگہ موجود ہے، ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں پہ وہ اللہ نہ ہو، اور وہ سن رہا ہے۔ ہماری غلطیوں کو بھی سنتا ہے، اور ہمارے اچھائیوں کو بھی سنتا ہے، اچھی بات غلط بات ساری باتوں کو سنتا ہے، اور یہ سیشن کو بھی سن رہا ہے اس وقت۔ اور کیا ہی خوش نصیبی کی بات نہیں کہ ہم اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ یہ سیشن کو سن رہے ہیں۔ اگر آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سیشن میں شامل ہو تو اس کی کیا شان ہوگی، اور یقیناً وہ کیوں نہ شامل ہوگا، اسی کا ذکر ہو رہا ہے، وہ تو شامل ہوگا ہی۔ جہاں اس کا ذکر، یقیناً ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں پر وہ نہ ہو، لیکن یقیناً اس کی تجلیات، اس کی رحمتیں اور زیادہ شامل ہوتی ہے جہاں پر اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو جس مجلس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تجلی ہو، اس کی رحمتیں نازل ہو، اس کی نعمتوں کا نزول ہو، تو ویسی مجلس میں اور برکتیں آ جاتی ہے، اور جس برکتوں کی وجہ سے وہ روحانی فیض، وہ نورانی فیض ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کئی ایسے مجلسیں ہوتی ہیں، ذکر کی مجلسیں، اور بہت سارے علماء بیان بھی کرتے ہیں، بیانات کے مجلسیں ہوتی ہے، جلسے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ ان مجلسوں سے فیض نہیں اٹھاتے۔ آج ہمارے اندر سب سے بڑی جو ہے کمزوری، اگر انسان کے اندر، مسلمان کے اندر سب سے بڑی کمزوری اگر ہے، تو میں کہوں گا وہ جسمانی کمزوری نہیں، وہ روحانی کمزوری ہے۔ کیونکہ ہر انسان جسم کی کمزوری کے پیچھے پڑا ہے، اور ہر انسان اپنے خواہشات کو پورے کرنے کے پیچھے پڑا ہے۔ تو جسم ذرا سا بیمار کیا ہو جاتا ہے، ہم اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے اتنی کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جسم ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گا، ایک نہ ایک دن یہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جسم آپ کا جو ہے حقیقت میں آپ کا جسم صرف جو ہے ایک لباس ہے، ایک ایک ڈریس ہے، آپ نے ڈریس جیسے پہنا ہے، ڈریس ہے، کس کا ڈریس ہے؟ لباس کس کا ہے؟ آپ کی روح کا لباس ہے۔ حقیقت میں آپ ہے کون؟ آپ کی روح ہے حقیقت میں، آپ کا جسم صرف ایک لباس۔ تو میں کہوں گا کہ اگر آپ اپنے جسم کو زخم پہ زخم دیتے جا رہے ہو اور لباس کو اچھا رکھ رہے ہو، لباس کو آپ ایک دھبا بھی لگنے نہیں دیتے اور لباس کو پھٹنے نہیں دیتے، لیکن جسم جو اندر سے ہے وہ تو جو ہے تہس نہس ہو رہا ہے، اس کو خروچے پڑ رہے ہیں اور زخمی ہو رہا ہے، اس کا آپ کو خیال ہی نہیں۔ لباس کی پڑی ہے، لباس پہ ذرا سا داغ لگے تو آپ کو صاف کرنے کی پڑی ہے، لیکن جو ہے جو جو نقصانات جسم کو ہو رہی ہے اس کا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ اگر ایسا ہو
تو آپ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی بیوقوفی نہیں ہے، یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہوگی لوگوں کے لیے کہ جسم کو چھوڑ کے لباس کے پیچھے پڑے ہیں۔ ہاں، لباس اچھا رکھنا بھی ضروری ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے جسم کو بہت اچھا رکھا لیکن آپ کے پھٹے پرانے کپڑے پہن رہے ہو، آبویسلی وہ بات بھی غلط ہے۔ لباس بھی اچھا رکھنا ہے، لیکن صرف لباس ہی اچھا رکھیں گے اور جو ہے آپ اپنے جو ہے جسم کو برباد کر دیں گے، تو یہ بیوقوفی ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم آج جو مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہماری روح جو حقیقت میں جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، اس چیز کو چھوڑ کر ہم جسم کے پیچھے پڑے ہیں جو کہ روح کی لباس ہے، اور جسم کو سنوارنے کے لیے کوئی خوبصورت لگنا چاہتا ہے اور کوئی جو ہے تندرست رہنا چاہتا ہے، یعنی ہر طرف سے علاج ہو رہا ہے، کسی بھی قسم کی تکلیف ہو تو فوراً علاج کرا لیتے ہیں، لیکن روح کے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں۔ اسی وجہ سے آج جو مسئلہ ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع ہے، یہ ہمیشہ ہمیں سنتا ہے، یہ بات ہم سب جاننے کے باوجود بھی ہم بھول جاتے ہیں، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اب اس کی دلیل میں کیسے دوں؟ ہم بھول جاتے ہیں اسی وجہ سے وہ گناہ کرتے ہیں نا۔ اگر ہمیں یہ بات پختگی کے ساتھ یاد رہے، یقین ہو جائے، تو ہم گناہ کرنا ہی بند کر دیں گے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیع ہے، دیکھ رہا ہے، اسی وجہ سے ہم سے ہر قسم کے گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کیا لوگوں کو نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فلم کے ٹاکسوں میں بیٹھ کے اس وقت فلمیں دیکھ رہے ہیں، بے حیائی دیکھ رہے ہیں، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا ان کے ساتھ نہیں؟ معلوم ہے، لیکن بھول جاتے ہیں۔ یا تو بھول جاتے ہیں یا تو یقین میں کمزوری ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری جو روح ہے حقیقت میں وہی کمزور ہے۔ اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ چیز ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے، اور یہ ذہن سے نکل جانے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے دنیا میں ہر قسم کی تکالیف پریشانی جب آتی ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور وہ ہماری حفاظت کرے گا، وہ حفیظ ہے، وہ مدد کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی کو پریشانی کے عالم میں دیکھ کے چھوڑ دے، وہ ضرور مدد کرے گا، اس کو پکارنا چاہیے۔ یہ بات ہماری ذہن میں اس لیے نہیں آتا کہ کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم دنیائی اسباب کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں خود ہی کروں گا، مجھے خود ہی کرنا چاہیے، اور در در بھٹکنا شروع کر دیتے ہیں، ہر قسم کی کوششیں کرتے ہیں، اور بیماری کا عالم ہو تو پھر دوا ٹریٹمنٹ کے پیچھے اتنا بھاگم دوڑی ہوتی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ٹریٹمنٹ نہیں کروانا چاہیے، لیکن حقیقت میں کامل یقین، کامل ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہونا ہے کہ وہی ٹھیک کرے گا، وہی ٹھیک کرے گا، اور موت آئے گی تو پھر وہی موت دے دے گا، وہی موت دے گا۔ دوا تو صرف ایک ذریعہ ہے، وہ جان نہیں بچائے گی، جان تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بچائے گا۔ تو ہمیں حقیقت میں اللہ کی طرف دوڑ لگانا ہے۔ تو ہاسپٹل جانے سے پہلے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا ہے، اور کامل یقین ڈاکٹر سے زیادہ اللہ پر ہونا ہے، ہاسپٹل سے زیادہ اللہ پر یقین ہونا ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا، اور یہ ہاسپٹل، یہ ڈاکٹر، یہ دوا تو صرف ایک ذریعہ ہے۔ تو لیکن یہ تھوڑا سا الٹا ہو گیا، لوگ دعا کے لیے تو کہہ رہے ہیں لیکن ایک فارمیلٹی کے لیے بس دعا کروا دیں گے، بس کروا دیں گے، چلو دیکھیں گے ہوتا یا نہیں، بس ایسا ذہن ہے، اور پوری کوشش ہاسپٹل، ڈاکٹر، پیسہ خرچ کرنے پہ لگا ہے، اور تہجد میں اٹھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، یہ سارے معاملات نہیں ہوتے، بس دعا فارمیلٹی کے لیے کر دیتے۔ یہی ہماری کمزوری ہے۔ اگر آپ کو مثلاً دیکھیے
آپ کے ساتھ آپ تنہا ہو اور آپ کے سامنے 4 کوئی غنڈے آ جائے آپ کا قتل کرنے کے لیے، تو آپ کو ڈر لگے گا کہ یہ مجھے قتل کرنے آئے ہیں میرے سامنے۔ لیکن جب آپ کو آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا بڑا پہلوان ہو، کوئی بڑا پہلوان ہو یا گن مین ہو جو شوٹ کر سکتا ہے کسی کو بھی، تو جب آپ کے پیچھے وہ کھڑا ہو تو آپ کے سامنے اگر 4 لوگ آ جائے تو آپ کو بالکل ڈر نہیں لگے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ باڈی گارڈ ہے، آپ کو گارڈ کر رہا ہے، وہ سنبھال لے گا۔ آپ ریلیکس رہیں گے، بالکل آپ ڈریں گے نہیں، پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ تو ایک باڈی گارڈ ہے، ایک نہیں 4 باڈی گارڈ ہے۔ یہ آپ کو باڈی آپ کو گارڈ کر لیں گے، آپ کو کوئی نقصان ہونے نہیں دیں گے۔ آپ کو مطمئن رہیں گے آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو میں کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت تو لامحدود ہے، اس کی قوت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی قوت کی کوئی حد ہی نہیں، اور وہ الحفیظ ہے، وہ حفاظت کرتا ہے، اس کی صفت ہے حفاظت کرنا۔ ہم سب کو ہم سب کی حفاظت کرنا اس کی صفت ہے، وہ المؤمن المہیمن ہے، وہ الحفیظ ہے، اس کی صفات ہے، وہ حفاظت کرتا ہے۔ تو جب اللہ کسی کو کامل یقین ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ ہے، جو ساری قوتیں طاقتیں جو اللہ کی ہے وہ میرے ساتھ ہے، تو آپ کے سامنے 4 آئے 10 آئے یا پوری دنیا آ جائے آپ کا قتل کرنے کے لیے، تو کیا آپ کو ڈر لگے گا؟ بالکل نہیں لگے گا، کیونکہ ساری دنیا کی طاقت اور قوت میرے اللہ کے سامنے، ہم سب رب العالمین کے سامنے ایک نقطہ برابر بھی نہیں۔ ساری کائنات کی طاقت و قوت نقطہ برابر بھی نہیں ہے، ساری قوتیں اللہ ہی کی تو ہے، اللہ کی دی ہوئی قوتیں ہیں۔ تو وہ روکے گا تو ساری قوتیں ختم ہو جائے گی، وہ دے گا تو پھر قوتیں ملے گی۔ تو جتنی طاقتیں قوتیں دنیا میں ہیں سب اللہ کی ہے، کسی کی ذاتی قوت نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی، وہ جب چاہے لے سکتا ہے واپس۔ تو ساری دنیا جمع ہو جائے تو دنیا کی طاقت جو ہے وہ بھی اللہ کی ہی طاقت، وہ آپ کا کچھ نہیں کر پائے گی، اللہ واپس لے گا تو دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی ایک جھٹکے میں۔ تو ہمارے اندر جو کمزوری ہے آج، یہ کامل یقین کی کمزوری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین ہمیشہ ہمیں سن رہا ہے۔ اگر آپ کے اور ہمارے اندر یہ کامل یقین ہو جائے کہ وہ ہمیشہ ہمیں سن رہا ہے، تو ہمارے اندر سے یہ ڈر نام کی چیز ختم ہو جائے گی۔ یعنی دنیا کا جو خوف ہمارے اندر ہے، میری جان چلی جائے گی، میرا مال چلا جائے گا، اور میرا کیا ہوگا، یہ سب ڈر ہے، مجھے کون سنبھالے گا، میری زندگی کیسے چلے گی، یہ جو ڈر آپ کے اندر ہے یہ ڈر چلا جائے گا، کیونکہ آپ کو یہ کامل یقین اگر ہو جائے کہ رب العالمین آپ کے ساتھ، یا سمیع آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کو کسی بھی قسم کا ڈر نہیں رہے گا۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کسی نے یہ سوال پوچھا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں لیکن جو ہے نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں، شراب کے عادی ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں سزا نہیں دیتا۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کو مال دولت شہرت بھی مل رہی ہے، اور دوسری طرف ایک ہم ہیں جو راتوں میں اٹھ کے روتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی بری عادتیں ہمیں نہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ساری تکالیفیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہے، اور ہمارے کام نہیں بنتے، اور جو ہے ہمیں نہ مال و دولت ملتی ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آخر یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب سمیع ہے، دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ جو نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کی، تو ان کو دیکھ کر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا کیوں نہیں دیتا؟ تو دیکھیے ضروری بات بتا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کا جواب ہمیں دیا
قرآن پاک میں جو گزشتہ امتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہلتیں دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا فرعون نے کس طرح سے زیادتی کی مسلمان ایمان والوں پر، کس طرح سے ظلم و ستم اس نے کیا، اس نے قتل و غارت کیے۔ اس کی باندی کو، وہ مشہور واقعہ ہے کہ فرعون نے اس کی باندی کو اور اس کے ننھے سے 2 چھوٹے بچوں کو گرم تیل میں جلا کر مار ڈالا۔ یہ واقعہ آپ سے پہلے میں بتا چکا ہوں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، سمیع دیکھ رہا تھا، اس کے آنکھوں، اس کے سامنے یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو جو ہے، ایمان والی بندی ہے، اس کے ننھے سے بچے کو گرم گرم تیل میں وہ ڈال دیا تو مر گیا۔ پھر ایک بچی تھی، اس کو بھی ڈال دیا، وہ بچی مر گئی۔ اور وہ خاتون جو ایمان لائی تھی، اس کو بھی اس نے گرم گرم تیل میں ڈالا اور وہ بھی مر گئی۔ تو لوگوں کو یہ واقعہ سن کر یا جو دیکھ رہے تھے، انہیں یہ شک و شبہ ضرور آئے گا دل و دماغ میں کہ یہ تو ایمان والی تھی، یہ حق پہ تھی، یہ سچائی پر تھی، تو اس کو یہ عذاب کیوں ملا، یہ تکلیف کیوں گزرنا پڑا، یہ تکلیف سے گزرنا کیوں پڑا، یہ کامیاب کیوں نہیں ہوئی اس کے ساتھ۔ اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ نے روکا کیوں نہیں؟ اللہ نے فرعون کے ہاتھوں کو روک کیوں نہیں ڈالا؟ وہ تپتی ہوئی تیل کو ٹھنڈا کیوں نہیں کر ڈالا؟ کہ ایسے کئی واقعات ہیں جہاں پر یہ ظلم و ستم ہوا ہے اور ایمان والے شہید ہو گئے۔ جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کے کلیجے کو چاک کر کے کاٹ کے جو ہے ہندا نے گلے میں ڈالا تھا، ہم سب جانتے ہیں واقعوں کو۔ اور کئی ایسے صحابہ شہید ہوئے جہاد میں۔ تو جب یہ کٹ رہے تھے، مر رہے تھے، شہید ہو رہے تھے اور اتنے تکالیف سے گزر رہے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمیع دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ روکتا کیوں نہیں؟ اور آج بھی دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، جگہ جگہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اللہ دیکھ کر پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں نہیں روکتا؟ کیوں کچھ ایسا نہیں کر دیتا کہ جو ہے یہ ظلم و ستم رک جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کی چند باتیں ہیں، آپ سمجھنے کی اس کو کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز، جتنے شہید ہوئے اللہ کی راہ میں، جو خاتون جس کو فرعون نے گرم تپتے ہوئے تیل میں ڈالا، جو شہید ہو گئی، اتنا یاد رکھے، بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ فرعون نے اس بچے کو تیل میں ڈالا اور وہ مر گیا، شہید ہو گیا، اور ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ گرم گرم تیل میں جب گرا ہوگا تو تڑپ تڑپ کے مر گیا ہوگا یا شہید ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیے، جب اللہ کی راہ میں کوئی شہید ہوتا ہے تو شہید کی جو موت آتی ہے، وہ تڑپ تڑپ کے نہیں مرتے ہو، ان کی موت اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی خوبصورت کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ دیدار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جنت میں یہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں، شہداء، جنت میں ان کا جی نہیں لگے گا۔ تو ان سے پوچھا جائے گا کہ جنت میں آنے کے بعد آپ کیا ہوا، آپ انجوائے کیوں نہیں کر رہے، مزہ نہیں آ رہا کیا آپ کو؟ وہ کہیں گے نہیں، ہم پھر سے دنیا میں جانا چاہتے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے کہ جنت کو چھوڑ کے دنیا میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو کہیں گے کہ ہم جنت کو چھوڑ کے دنیا میں اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک بار اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں شہید ہونا چاہتے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے کہ کیوں شہید ہونا چاہتے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ جب ہم شہید ہو رہے تھے اللہ کی راہ میں، جب ہماری موت آ رہی تھی، اس وقت ہمیں دیدار الہی ہوا تھا۔ جب رب العالمین کا دیدار ہم کیے تو وہ چند لمحات جو دیدار کے تھے،
وہ لمحات اتنے لذت دار، اتنے مزیدار تھے، اتنے بہترین تھے کہ وہ چند لمحوں کی مزے کی لذت کے لیے ہم یہ جنت کو قربان کر کے واپس دنیا میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی اتنا مزہ آیا، اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا، وہ چند سیکنڈز کا ہی دیکھنا رب العالمین کو اتنا اچھا لگا کہ ہم یہ دنیا، یہ جنت کو چھوڑ کے پھر سے دنیا میں جا کے پھر سے شہید ہونا چاہتے، وہ چند سیکنڈز کو دیکھنے کے لیے۔ تو کبھی بھی یہ گمان میں نہ رہیں کہ جتنے واقعات یہ گزرے ہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے یا ظلم و ستم ایسے نیک بندوں پر ہوا ہے، تو ہمیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ بچہ تیل میں جل کے تڑپ کے مر گیا ہوگا۔ اللہ کی قسم وہ ہرگز نہیں تڑپا۔ فرعون کو تو لگا کہ وہ تڑپ کے مر گیا، لیکن وہ تو دیدار الہی میں جان دے دیا۔ وہ تو ایسی موت آئی کہ وہ تو چاہتا ہے کہ دوبارہ ایسی موت آئے، کیونکہ اس کو دیدار الہی ہو رہا تھا۔ تو دنیا کے لیے تو یہی بظاہر نظر آئے گا کہ وہ تڑپ کے مر گئے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ حق پہ ہو اور آپ کا نقصان ہو جائے۔ اور دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کو کیوں نہیں روکا؟ فرعون کو روکا کیوں نہیں؟ یہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ساری مہلتیں دیتا ہے اپنے بندوں کو، لمبی لمبی مدت تک۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو غالباً 1000 سال کی مہلت دی، توبہ کر لو۔ ٹائم دیتا ہے، وہ بہت ٹائم دیتا ہے، آپ کو وقت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہی تو شان ہے، کیونکہ اس کے صفات دیکھے، رحمان رحم کرتا ہے، رحیم ہے رحم کرتا ہے، وہ صبور ہے صبر کرتا ہے، ودود ہے محبت کرتا ہے۔ تو ایسے کئی اس کے صفات ہے جو آپ دیکھیں تو بندے کی غلطیوں پر وہ فوراً غصہ نہیں آتا اس کو کہ اس نے نافرمانی کر دی۔ جیسے ہمارا حال ہے کہ ہم بچے کو کچھ کہیں، ہماری بات نہیں مانا تو فوراً غصے میں آتے، تو میری بات نہیں مانتا تو اس کو مارنا شروع کر دیتے۔ اکثر یہ مائیں بہت زیادہ غصے میں آتی ہے بچوں پر، جب ان کی بات نہیں سنتے چھوٹے بچے، تو نہیں سنتے تو اتنا غصے میں آتے کہ مارنا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ کیونکہ نیچرل ہے کہ جب ہماری بات ہم سے چھوٹا نہ مانے، ہمیں غصہ آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں کہ اگر آپ اس کی بات نہیں مانے تو اس کو غصہ آ رہا ہے اور ریاکٹ کر رہا ہے، اور ریاکشن میں آپ کو سزا دے رہا ہے، عذاب دے رہا ہے، ایسے نہیں کرتا۔ وہ مہلتیں دیتا ہے، موقع دیتا ہے، تو آپ اس کے سامنے وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے نیک بندوں کو قتل کر رہے ہو، قتل و غارت کر رہے ہو، نقصان پہنچا رہے ہو، مسجد کو شہید کر رہے ہو، دیکھ رہا ہے۔ وہ نقصان جو ہے دین اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنتیں کی، وہ محنتوں کو پامال کر رہے یہ لوگ، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، اسلام آج ہم بول رہے ہیں کہ اسلام کو لوگ بدنام کر رہے ہیں، اور اسلام بدنام غیروں کی طرف سے ہو رہا ہے، اگر ہم سمجھ رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ جتنا نقصان اسلام کو ہم خود نے کیا ہے، اتنا نقصان غیروں نے نہیں کیا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ صحابہ کے دور سے لے لیجیے، صحابہ کے دور سے ہی لے لیجیے۔ سب سے پہلے اسلام میں، اسلام کے خلاف مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف ہی جنگ کیا تھا۔ کربلا کی جو جنگ ہوئی، اس میں دونوں طرف مسلمان تھے، ایک طرف اہل بیت، دوسری طرف جو ہے نام لیوا مسلمان تھے، جو نماز بھی پڑھ رہے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج بھی کیے تھے، نمازی پرہیزگار تھے۔ ادھر بھی نماز ہو رہی تھی، ادھر بھی نماز ہو رہی تھی۔ تو اب یہ مسلمان ہیں، اور آل رسول پر وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کھانا پینا روک دیے،
جس کے صدقے میں ساری مخلوق کو کھانا پینا ملتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاسم واللہ یعطی، میں خاسم ہوں، اللہ رزاق ہے، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو سارا رزق جس کے نانا سے تقسیم ہو رہا ہے، اب دیکھیں ایسے نواسے کو لوگوں نے قید کر دیا ہے، ان کے گھرانے کو قید کر دیا ہے، ان کا کھانا پینا روک دیا۔ یعنی جس گھرانے سے ہم کھاتے پیتے ہیں اسی گھرانے کا کھانا پینا روک دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آل رسول یعنی اللہ کے حبیب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ حبیب، اگر میں آپ کو پیدا نہیں کرتا تو میں کچھ بھی نہیں بناتا۔ یعنی جس کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کائنات، سات و زمین، آسمان، جنتیں، سب کچھ جو بنایا ہے، اس حبیب کو ہی اذیتیں دی گئی ہے، وہ بھی اللہ نے دیکھا۔ اس حبیب پہ ہاتھ اٹھایا گیا ہے، پھترے مارے گئے ہیں، خون میں لطف کیا گیا، ان کے جوتے مبارک، نالین مبارک جو ہے خون سے بھر گئے تھے۔ السمیع دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رحم اور وہ صبر دیکھے کہ اپنے محبوب، اپنے حبیب پہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ ریاکٹ نہیں کر رہا ہے، پھر بھی موقع دے رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت دیکھے کہ ان کا بھی رحم دیکھے، کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دے دیجیے، ان لوگوں کو میں اسی وقت ختم کر دوں گا، دونوں پہاڑوں کو ملا کے یہ اسی وقت چکنا چور کر دوں گا ان لوگوں کو۔ لیکن دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کہتے ہیں، کہ فرماتے کہ نہیں، مہلت دیں گے، موقع دیں گے، ہو سکتا ہے یہ ایمان نہ لائے تو ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان لا لے، ان کو نہیں ختم۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی ذات پر جو ہے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے پھر بھی جو ہے فوراً کوئی لوگوں پر عذاب نازل نہیں کیا۔ اور اسی طرح نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے پر یہ معاملہ پیش آیا کہ لوگوں نے کھانا پینا روک دیا، بھوکے پیاسے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پانی لینے جاتے ہیں اور پانی پینا چاہتے، لیکن خیال آتا ہے اگر میں پانی پی لوں گا تو میں آل رسول کو پانی پلانے سے پہلے خود پی لوں گا، تو میں محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں۔ یہ سوچ کے وہ تالاب میں جا کر خود پانی نہیں پیتے، پانی وہ مسخیجے میں بھر لیتے ہیں اور وہ دوڑتے ہوئے خیمے کی طرف آتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، ان کے بازوؤں کو کاٹ دیا جاتا ہے، وہ تھیلی کو اپنے منہ میں پکڑ کے بھاگتے ہیں تو ان کے قدموں کو کاٹ دیا جاتا ہے، تو وہ پیٹ کے بل رینگتے ہوئے خیمے کی طرف آگے بڑھتے ہیں، تو پھر ان کے گردن کو کاٹ کے شہید کر دیا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے یہ منظر کو، اور اللہ ان کو کوئی عذاب اس وقت نہیں دیتا۔ اس کے بعد بھی دیکھے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے فرزند تھے، اتنے خوبصورت نوجوان 18 سال کے، تو ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تھی۔ ایسے نوجوان کو جب دیکھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، بخوبی بالکل صورت بالکل ویسے ہی ہے۔ اب آپ سوچے کہ ایک مسلمان جو کلمہ پڑھا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور نماز میں جس پر درود بھیجتا ہے، درود میں ہم کیا پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ وصحبہ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ہم درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی ہم ہر نماز میں ہم جس پر درود بھیج رہے ہیں اسی پر حملہ کیا جا رہا ہے،
آپ سوچئے یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں یہ درود بھیج رہے ہیں اس آل پر، اور اسی آل پہ وہ لوگ اٹیک کر رہے ہیں، کھانا پینا روک رہے ہیں، اور ایک طرف درود بھی بھیجا جا رہا ہے، سلام بھی بھیجا جا رہا ہے نماز میں، اور پھر دوسری طرف ان کا کھانا پینا روک رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں انہیں پر۔ اور جس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود بھیج رہے ہیں نماز میں، اسی حبیب کے اب نواسے کا بچہ ہو بہو انہی کی شکل ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کمسن سے نوجوان خوبصورت بچے پر ان لوگوں کو حملہ کرنے کا جو ہے جی کیسا چاہا، کیا ان کے اندر دل نہیں تھا، کیا پتھر تھا ان کے اندر کہ یہ بچے کو، نوجوان بچے کو دیکھ کے وہ لوگ حملہ کرتے۔ اور حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کو اتنی بری طرح سے حملہ کرتے ہیں کہ جنگ کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جنگ میں ہمیشہ 1 to 1 فائٹ ہونا چاہیے، ایک کے ساتھ ایک ہی لڑنا چاہیے، اصول ہے۔ ایک آئے تو اس کے ساتھ دونوں کو نہیں لڑنا چاہیے، یہ اصول ہے۔ تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لڑ رہے تھے تو 1 to 1 میں وہ سب کو ہرا رہے تھے، جو بھی جاتا تھا وہ مر جاتا تھا۔ تو دشمنوں کو سمجھ میں آیا کہ اب یہ ایک اگر جائے گا تو وہ مرے گا، تو لہٰذا یہ لوگ کیا کیے، جنگ کے اصول کے خلاف ایک ننھے سے بچے پر، جیسے دیکھیے ایک بکری کے بچے پر، آپ کبھی کوئی یوٹیوب پہ دیکھے ہوں گے یا کوئی چینل پر، کہ جیسے بھیڑیے جو ہے حملہ کرتے ہیں بکری کے بچے پر، ڈھیر سارے بھیڑیے حملہ کرتے ہیں، اس طرح سے یہ یزیدی، یہ کتوں نے آل رسول کو ایک ساتھ جو ہے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ پر ایک ساتھ یہ حملہ کرتے ہیں، اور وہ ننھے سے نوجوان بچے کو شہید کر دیتے ہیں۔ ان کا جنازہ نیچے جب زمین پر پڑا ہوتا ہے، وہ شہید ہو گئے، تو ان کتوں کو وہ دیکھ کر یہ بھی رحم نہیں آتا کہ آل رسول ہے، زمین پہ پڑے ہیں، تو اب تو شہید ہو گئے، چھوڑ دینا چاہیے۔ تو ان کو، ان کے لاش پر بھی وہ لوگ ان کے گھوڑوں کو جو ہے ان کے جسم مبارک پر دوڑاتے ہیں، گھوڑے ان کے جسم پر دوڑاتے ہیں، جس کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو بہو ملتی ہو، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا ہو، تو ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کس نے کیا؟ مسلمانوں نے کیا، ایمان والے تھے وہ لوگ۔ پھر حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، وہ بھی 18 سال کے نوجوان، وہ بھی جب آئے تو ان پر تیر چلائے گئے اور تیروں سے ان کو زخمی کر کے شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے، ننھے سے دودھ پیتے بچے ہیں، وہ بچے پر بھی دشمنوں کو رحم نہ آیا، وہ بچے پر بھی وہ تیر چلائے، ننھے سے بچے پر، وہ بچے کو شہید کر ڈالا۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع دیکھ رہا تھا، لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صبر دیکھے، جو کیسا بڑا صبور ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور اللہ انہیں فوراً عذاب نہیں دے رہا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا بھی ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس قوم پہ کیسے عذاب نازل کروں جس قوم میں آپ موجود ہو۔ تو خود فرماتا ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم پہ عذاب ہرگز نہیں لائے گا۔ ورنہ گزشتہ امتوں کا حال ہم نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام کے سر پر ایک بچے نے، دشمن کے بت پرست کے بچے نے ایک لاٹھی ماری تو ان کا سر پھوٹ گیا تھا، تو ان کا جسم، ان کے سر مبارک سے خون بہنے لگا۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، ان کے سر پہ بچے نے پتھر یا لاٹھی ماری تو خون بہنے لگا سر مبارک سے۔ اتنی بات پر، صرف اتنی بات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی سارے قوم کو عذاب دے کے ختم کر ڈالا، ساری قوم کو عذاب دیا۔ نوح علیہ السلام کے سر پہ صرف پتھر مارا گیا۔ یہاں پہ اس امت کا حال یہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کیا ان کے جسم مبارک پہ، ان کے جسم، سارے جسم سے خون بہنے لگا، ان کے آل کو شہید کر دیا گیا، کہ اللہ پھر بھی عذاب نازل نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، حبیب میں اس امت پہ کیسے عذاب نازل کروں جس امت میں آپ موجود ہو؟ آپ جس امت میں موجود ہو، میں اس امت پہ ہرگز عذاب نازل نہیں کرتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ ہونا ہمارے لیے ایسی بڑی نعمت ہے کہ آج ہم عذاب سے بچے ہیں، ورنہ تو جو گزشتہ امتوں میں جو گناہ کرتے تھے، آج بھی وہ گناہ ہم کر رہے ہیں، لیکن عذاب نہیں آتا۔ تو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں یہ کربلا کا واقعہ اس لیے میں سنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اسے تو آپ سب جانتے ہیں، لیکن یہاں پہ پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ یہ تو مسلمان تھے، درود بھی پڑھتے تھے، سلام بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، آخر کس چیز نے ان لوگوں کو اتنا گندا بنا ڈالا، اتنا برا بنا ڈالا کہ وہ آل رسول کو دیکھ کر بھی ان کے دل میں رحم نہیں آیا اور وہ قتل و غارت پہ اتر آئے؟ آخر کیا چیز ہے وہ؟ آخر ایسی کون سی چیز ہے جو ان لوگوں کو اتنا برا بنا ڈالا، اتنا برا بنا ڈالی کہ وہ آل رسول کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی کہ ان کو شہید ہی کر ڈالا؟ آخر ایسی کیا چیز ہے؟ تو آپ حیران ہو جائیں گے، آپ چونک جائیں گے، آپ شاک ہو جائیں گے یہ بات سن کر کہ ان لوگوں کو جو دیوانہ بنا ڈالا، جو وجہ، جس وجہ سے وہ آل رسول کے دشمن بن گئے، جس وجہ سے وہ آل رسول کو شہید کر ڈالے، وہی وجہ آج ہم مسلمانوں کے دلوں میں بھی موجود ہے، اور وہ وجہ ہے دنیا کی محبت۔ وہ وجہ ہے دنیا کی محبت۔ یہ دنیا کی محبت اتنی گندی ہوتی ہے، اتنی بری ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی محبت میں انسان اتنا پاگل ہو جاتا ہے، اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ اسے آل رسول تک سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ لوگ یزیدی جو کتے تھے، ان لوگوں کو دنیا کی عیش و آرام، دنیا کی لذتیں، دنیا سے اتنی زیادہ محبت ہو گئی تھی، شہرت، دولت، عیاشی، گناہ کرنا، برائی کرنا، ان چیزوں سے اتنی زیادہ محبت ہو گئی تھی، دنیا کی خواہشات، لذتوں کے اتنے دیوانے ہو گئے تھے کہ اب وہ دنیا کی خواہشات، اگر یہ آل و رسول زندہ رہیں گے تو پھر یہ ہمیں روکیں گے ان چیزوں سے، یہ چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہو سکیں گی، ہم جو چاہتے ہیں وہ پورا نہیں ہو سکے گا، پھر یہ اسلامک شریعت جو ہے ہم پہ اتنی سختی سے لاگو ہوگا کہ ہم شراب نہیں پی پائیں گے، ہم زنا نہیں کر پائیں گے، ہم گناہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ چیز کا ڈر ان کو تھا، ان کو دنیا کی اتنی زیادہ محبت ہو گئی تھی کہ انہیں ڈر لگنے لگا کہ اگر یہ امام حسین رضی اللہ عنہ اگر یزید سے بیعت نہیں لیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ ساری قوم سرخش ہو جائے گی اور یزید کے خلاف ہو جائے گی، تو یزید کی حکومت ختم ہو جائے گی، تو ان کی ساری عیاشی ختم ہو جائے گی۔ آج دیکھے جو گناہ یزید کیا کرتا تھا، جس خواہشات کے وجہ سے یزید آل رسول کا دشمن بن گیا، وہی خواہشات ہم مسلمانوں میں آج موجود ہے۔ یزید کو شراب پینے کی عادت تھی، ہم مسلمان کئی لوگ شراب پیتے۔ یزید کو ناچ گانا دیکھنے کی عادت تھی، ہمارا تو حال اتنا برا ہو گیا، یزید تو آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے لیے ناچنے والی کو بلا کے گھر میں ناچ گانا دیکھتا تھا، ہمارا حال اتنا برا ہو گیا کہ 24 گھنٹے ٹی وی کے شکل میں ناچ گانا چل رہا ہے ہمارے گھر میں۔ وہ تو گھنگروں کی آواز سنتا تھا صرف میوزک کی شکل میں، ہمارے گھروں کا تو حال اتنا برا ہو گیا کہ وہ تو ماڈرن میوزک چل رہا ہے ہمارے گھروں میں۔ تو دیکھیے، یہ دنیا کی محبت ہمیں اتنا دیوانہ کر دیتی ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے،
اتنا دیوانہ کر سکتی ہے، اتنا دیوانہ کر سکتی ہے کہ ہم آل رسول کے لوگوں نے، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مسلمانوں نے خود آل رسول کا قتل کر ڈالا، شہید کر ڈالا ان لوگ۔ تو آج ہم علاج اگر ہم نہیں کر رہے تو اس چیز کا علاج نہیں کر رہے کہ ہمارے اندر جو گندگی موجود ہے، دنیا کی محبت جو سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا، جو ہمیں اتنی برائیاں کرا سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں اتنے کرا دیتا ہے کہ اللہ سمیع ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم گناہ کرتے، کیوں کہ ہماری خواہش ہے۔ خواہش پوری کرنے میں بندہ اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ کیوں کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ سزا ہوئے تو ہو جائے، لیکن فی الحال میری خواہش پوری ہو جائے بس۔ جھوٹ تو میں بول کے رہوں گا کیونکہ مجھے پیسہ چاہیے، دھوکہ تو میں دے کر رہوں گا کیونکہ میری خواہش ہے کہ میں بنگلہ بناؤں، اس لیے میں دوسرے کی زمین ہڑپوں گا، اس کو دھوکہ دوں گا اور خود کا گھر وہاں پر بناؤں گا۔ کاروبار میں جھوٹ بولوں گا تاکہ اور مال کما سکوں، نوکری میں جھوٹ بولوں گا، یعنی ہر جگہ جھوٹ کا کاروبار چل رہا ہے، دھوکے کا کاروبار چل رہا ہے، قتل و غارت کا کاروبار چل رہا ہے، اور امانت میں خیانت کا کاروبار چل رہا ہے کہ پیسہ لوگے اور واپس نہیں دو گے، قرض لوگے اور لوٹاؤ گے نہیں۔ اور ہمارے اندر بے صبری کا عالم اتنا خطرناک ہوتا جا رہا ہے کہ نہ شوہر کے اندر صبر رہا، نہ بیوی کے اندر رہا۔ شوہر ذرا سا غصے میں آ جاتا ہے، بیوی ڈیورس ہی لے رہی ہے، بیوی خلا مانگ رہی ہے، کیا وجہ سے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اور بیوی ذرا سی کیا غصے میں آ جاتی ہے تو شوہر آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے۔ اگر یہ ٹھیک رہے تو یا تو شوہر کے گھر والے خطرناک ہو رہے ہیں، ساس سسر کا مسئلہ ہو رہا ہے، یا نہیں تو پھر بیوی کے گھر والے خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر سے صبر ختم ہو رہا ہے، ہم ہرگز صبر نہیں کر رہے۔ اسی طرح سے دنیا کی محبت میں آ کر دیکھیں کہ ایک شخص تھا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، علی میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بے پناہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور میں گاؤں سے اپنے ماں باپ بھائی بہن سب کو چھوڑ کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس میں خدمت کروں، میں یہیں پر رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اس کو اپنی خدمت میں رکھ لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایک جنگ جیتی جاتی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلافت کے دور میں جنگ جیتی جاتی ہے۔ جنگ جیتنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لوگ تحفے دینا شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں سے یہ شخص بھی ہوتا ہے، اس کا نام ذہن سے نکل گیا میرے، تو وہ شخص جو ہے حضرت علی کے جو غلامی میں آتا ہے، وہ حضرت علی کو تلوار تحفے میں دیتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے، جس تلوار سے میرا تم قتل کرنے والے ہو وہی تلوار تحفے میں دے رہے ہو۔ تو وہ حیران ہو جاتا ہے غلام، یہ کیا کہہ رہے علی آپ، میں آپ کا قتل کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ پر جان میں نچھاور کرتا ہوں، اگر میں آپ کا قتل کرنے والا ہوں، اگر ایسا ہوگا تو میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ میرے ہاتھ پیر اسی وقت کاٹ دیجئے، اسی وقت کاٹ دیجئے۔ تو حضرت علی فرماتے، جس جو جرم تم نے کیا نہیں اس کی سزا میں اس وقت نہیں دے سکتا تم۔ وہ روتا ہے کہ سن کر ایسا کیوں حضرت علی نے کہا کہ میں ان کا قتل کروں گا، وہ پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اعلان کرتے ہیں کہ جنگ کی خوشخبری گاؤں میں جا کے سنا دو۔ تو وہ شخص جاتا ہے گاؤں میں اور خوشخبری لوگوں کو سناتا ہے کہ ہم جنگ جیت گئے۔ تو اچانک کیا دیکھتا ہے کہ گھر سے گھنگروں کی ناچنے کی آواز آ رہی ہے،
تو جیسے دیکھتا ہے وہ کہ ناچنے کی آواز آ رہی ہے تو فوراً وہ اسے غصہ آتا ہے اور آواز دیتا ہے باہر سے کہ کون ہے یہاں پہ ناچ گانا کون کر رہے، بند کرو یہ تماشا۔ وہ غصے میں آ کے بلاتا ہے تو وہاں سے خاتون اندر سے باہر آتی ہے، کہتی ہے کہ ہم ناچنے والیاں ہیں اس لیے ناچ رہے، تو کہتا ہے اب نہیں چلے گا یہ سب، یہاں پر بند کر دو۔ تو جیسے ہی یہ بات کر رہا ہے اس خاتون سے تو اندر سے ایک اور خاتون باہر آتی ہے، تو وہ دراصل مانا جاتا ہے کہ اس دور کی، اس علاقے کی سب سے زیادہ خوبصورت خاتون تھی۔ تو جیسے ہی یہ شخص اس کو دیکھتا ہے، دیکھتے ہی جو ہے وہ اس کا عاشق ہو جاتا ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ میں تیار ہوں تم سے نکاح کرنے کے لیے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تم مجھے، میرے 3 شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ کہ تم نکاح کے بعد مجھے میرے مہر میں اتنی رقم دو۔ دوسری چیز، میرے خدمت میں اتنے باندیاں مجھے چاہیے۔ اور تیسری میری شرط یہ ہے کہ مجھے حضرت علی کا سر چاہیے، ان کا کٹا ہوا سر چاہیے، نعوذ باللہ۔ وہ اس لیے کہتی ہے کیونکہ جو جنگ میں مارے گئے تھے لوگ، اس کے گھر کے لوگ جنگ میں، یہ دشمن تھے ہمارے، انہی سے جنگ ہوئی تھی، تو جنگ میں یہ لوگ مارے گئے تھے، تو اس کے گھرانے کے لوگ، تو اس عورت کو بہت زیادہ دشمنی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم حضرت علی کا سر لاؤ، میں تم سے نکاح کروں گی۔ تو یہ کہتا ہے دیکھو میں علی کا سر تو نہیں لا سکتا، چاہو تو باندیاں دوں گا، پیسہ دوں گا، لیکن وہ نہیں۔ تو وہ کہے گی کہ نہیں، میں باندی اور پیسہ معاف کرتی ہوں، مجھے صرف علی کا سر لا کے دے دو، میں نکاح کروں گی۔ تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، گھر جاتا ہے، اب یہ ہر گھڑی اس کا چہرہ یاد آتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ راتوں میں وہی یاد آ رہی ہے، دن بھر اسی کا چہرہ اس کے آنکھوں پر گھوم رہا ہے۔ اب یہ بہت سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ اب فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب وہ لڑکی مجھے چاہیے ہر حال میں، لہٰذا میں حضرت علی کا قتل کروں گا، یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے۔ اور چونکہ حضرت علی کے ساتھ یہ رہتا تھا، اس کو معلوم ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اس طرح سے نماز ایسی پڑھتے ہیں کہ انہیں ہوش نہیں رہتا کہ آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اسے معلوم تھا یہ، تو اسے معلوم تھا کہ ان کو اگر حالت نماز میں شہید کر دیا جائے تو بہت آسان ہے، کیونکہ ان سے لڑ تو نہیں سکتے۔ تو عشاء کی نماز حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم پڑھ رہے تھے، تو یہ جاتا ہے مسجد میں، اور وہ تلوار جو اسی نے تحفے میں دی تھی، وہی تلوار وہاں ٹنگی ہوتی ہے، اس کو اٹھاتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حالت نماز میں شہید کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ دنیا کی ہی محبت ہے اس شخص کو، جو حضرت علی کو کہ غلامی میں جو آیا تھا، اور جو یہ کہتا تھا کہ اگر میں آپ کا قتل کروں، یہ اگر ہونے والا ہے تو آپ میرے ہاتھ پیر کاٹ دیجئے، میں تو آپ کا غلام ہوں، اپنی بیوی، اپنے ماں باپ، بھائی بہن کو چھوڑ کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ یہ ساری باتیں کرنے والا شخص ہی حضرت علی کا، اس نے حضرت علی کو شہید کر دیا کرم اللہ وجہہ کریم۔ کیوں؟ یہ دنیا کی محبت انسان کو اتنا برا بنا سکتی ہے، اتنا برا بنا سکتی ہے کہ وہ سب بھول جاتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے وہ بھول جاتے، اللہ سن رہا ہے وہ بھول جاتے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس طرح سے بھول جاتا ہے دنیا کی محبت میں آ کے، کہ وہ ہمیں تاریخ گواہ ہے کہ لوگوں نے آل رسول کو شہید کر ڈالا، اہل بیت کو یہ لوگوں نے شہید کر ڈالا۔ یہ لوگ مسلمان تھے، کلمہ پڑھے تھے، یہ لوگ نماز پڑھتے تھے، یہ لوگ، انہی لوگوں نے جو ہے آل رسول کا جو ہے ان کو شہید کر ڈالا۔ کیوں؟ ان کے دلوں میں یہی دنیا کی محبت بس گئی تھی۔ آج آپ اور ہم بھی اسی کا شکار ہوئے ہیں، یہی چیز ہمیں برباد کر رہی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ دنیا کی محبت کتنی خطرناک ہے، کتنی خطرناک ہے، کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کتنی دور کر دیتی ہے، اتنی دور، اتنی دور، اتنی دور کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ اور
یہ دنیا کی محبت میں اتنے گم ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ماں باپ پہ ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں، یا یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے، وہ ہر گھڑی تم کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، ہر گھڑی سننے والا ہے. تو تمہاری زبان سے بد کلامی نکل رہی ہے اپنے ماں باپ کے خلاف، کیا اللہ نہیں سن رہا ہے اس کو؟ تو بے ادبی، بڑوں کی بے ادبی کرنا نوجوانوں کا. ہمارے نوجوان بچے گھنٹوں بچیوں کے ساتھ، گرل فرینڈ کے ساتھ فون پہ بات کرتے ہیں. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع و باتوں کو نہیں سن رہا ہے؟ جانتے ہیں لوگ، لیکن دنیا کی محبت اتنی ہو گئی ہے، دنیا سے اور مخلوق سے اتنی زیادہ محبت ہو گئی ہے کہ اللہ کے دیکھنے اور سننے کا خیال بھی نہیں ہے ان کو. گھر میں فلموں کے گانے چلتے ہیں، ایئر فون لگا کے گانے سنتے ہوئے سو جاتے. اللہ رحم کرے، حفاظت فرمائے. اگر ایسے حالت میں موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ سوچے کتنی بری موت آئے گی اگر کوئی فلمی گانے سنتے ہوئے مر جائے. لوگ ایئر فون لگا کے گانا سنتے ہوئے سوتے. اللہ اکبر. کاش ایسا ہوتا کہ جو ہے ہم نعت پڑھتے پڑھتے سو جائے اور ایسی ایسی اثنا میں موت آ جائے تو محشر میں ہم نعت پڑھتے ہوئے اٹھائے جائیں گے، ہمارا یہ حال ہوگا. کوئی گانا گاتے ہوئے سنتے ہوئے مر جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے، تو محشر میں اسی حال میں اٹھایا جائے گا وہ. تو آج ہمارا سب سے برا حال جو ہے، اس کی وجہ یہ ہے حب دنیا. اس سے پناہ مانگنا ہے، دنیا کی محبت سے پناہ مانگنا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا سے بے رغبتی کر لے اور جنگل میں جا کے بیٹھ جائے، کام کاج چھوڑ دے اور دنیا کو کمائے نہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہیں، دنیا ہم میں نہ رہے. یعنی دنیا میں ہم رہے، ہمارے اندر دنیا نہ رہے، ہمارے اندر اللہ رہے، ہم دنیا میں رہے. دنیا کی کمائی، دنیا کا رہنا، جو اللہ دیا یہ ہمارے نصیب کا ہے، ہمیں ملے گا. ہم سے جو بن پڑے، جو ہمارے اختیارات، ہماری طاقت و قوت استطاعت کے حساب سے اللہ جو کروانا چاہتا ہے وہ کرے. حد سے زیادہ کام نہ کرے. آپ 12 گھنٹے 14 گھنٹے کام اس لیے کرے کہ زیادہ مال کما لوں اور پیسہ کما لوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں. مال دینا ہی ہے اللہ کو تو 8 گھنٹے 4 گھنٹے کام میں بھی دے گا. آپ کی کیپیسٹی کے اندر کام کریے اور یہی نیت رکھیں کہ مجھے میرے بیوی بچوں کا خیال کرنا ہے، ان کو پالنا پوسنا ہے، اور اللہ کھلاتا ہے، وہی رزاق ہے. میں تو ذریعہ ہوں، میں نہ بھی رہوں تو وہ کھلائے گا. میں تو ایک ذریعہ ہوں. بس اس کے دیوانے نہ ہو جائے، اس کے پیچھے پاگل نہ ہو جائے، اس سے محبت نہ کرے. اگر وہ چلا جائے، دنیا کی چیز چلے جائے تو پریشان نہ ہو، مل جائے تو بہت زیادہ خوشی بھی نہ ہو. بس مل گئی، اللہ کی نعمت ہے سمجھ کے شکر ادا کر لے، بس مطمئن رہے. پیسہ مل رہا ہے تو بہت خوشی ہو رہی ہے، لوگ تعریف کر رہے ہیں آپ کی، بہت خوشی ہو رہی ہے. شہرت مل رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے. یہ دنیا کی محبت کی دلیل ہے. ہمیں خوش نہیں ہونا ہے. ہمیں خوشی تو عبادت میں ہونا ہے. جب نماز میں داخل ہو، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ خوشی ہونا چاہیے کہ میں مولا سے، میرے رب سے ملتا ہوں، میری رب سے میں باتیں کرتا ہوں. اس سے بڑی خوشی کی بات اور مجھے کیا ہو سکتی ہے؟ یہ محبت، ذکر سے محبت ہو، اللہ کے ذکر سے محبت ہو، پیار ہو، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. ان کی یادوں میں رو لینا، یہ ہماری زندگی ہو. ان کے آل کو یاد کر کر کے رو لے، یہ ہماری زندگی ہو. گنبد خضرا کو دیکھ دیکھ کے زندگی گزارے. جب گنبد خضرا نظر آ جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جائے. یہ محبت میں ڈوب کے گنبد خضرا کو دیکھا کرے اور مدینے کی یاد میں مدینے سے لو لگاتے رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک پڑھتے رہے زبان پہ، قرآن کی آیات پڑھتے رہے، کلام پڑھتے رہے، رب العالمین کی تعریف بیان کرتے رہے، اس کے اسماء الحسنہ کو پڑھتے رہے. جب جی چاہا، ضروری نہیں کہ دن میں ایک بار ہی پڑھے، جب جی چاہا ڈرائیو کرتے وقت، گاڑی چلا رہے ہو یا بیٹھے ہو، کچھ لکھ رہے ہو،
جو کام پکا رہی ہو، اگر آپ لیڈیز پکا رہی ہو، اسماء الحسنہ پڑھتے ہوئے پکائیں، کتنا مزہ آئے گا۔ اللہ کا رحمان الرحیم الملک القدوس کہہ کے پکارو، سمجھ سمجھ کے پکارو، اور مزہ آئے گا۔ یہ محبت، ایسے محبت پیدا ہوگی، یہ محبت کی دلیل ہے۔ گانے سنتے ہوئے پکوان ہو رہا ہے، فلمیں، گانے، ٹی وی چل رہی ہے، کھانا کھا رہے ہیں، یہ حب دنیا کی نشانیاں، یہ برباد کرے گی، یاد رکھیے۔ اور یہی تو ہماری قوم اس سے ہی برباد ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے اور ہمارے دلوں میں محبت الہی آ جائے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، اب دیکھیے ہماری زندگی کیسے پلٹتی ہے، کیسے بدلتی ہے۔ دیکھیں آپ کی روحانی کیفیات، دیکھے آپ کے دلوں کا حال دیکھے، گھروں کا حال دیکھے، کتنا بہتر ہو جائے گا کہ ہر جگہ آپ کو نور ہی نور نظر آئے گا۔ دل کی ساری بے چینیاں ختم ہو جائے گی، آپ کو ایک ایسا سکون عطا ہوگا، اسی کو تو سکینہ کہتے ہیں، کہ آپ ہر حال میں سکون پائیں گے۔ ڈھیر ساری پریشانیاں سر پہ ڈال دی جائے تب بھی آپ سکون میں رہیں گے، ریلیکس رہیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے آپ ذہن میں بٹھا کے رکھیں کہ ہماری پوری کوشش، دیکھیے آبویسلی یہ ایک سیشن سے یہ چیز جانے والی نہیں ہے۔ دنیا کی محبت، اب میں نے کہہ دیا تو ایسا نہیں کہ کچھ لوگ اگر نئے ہوں، ایسا نہیں کہ اوور نائٹ آپ کل سے دنیا کی محبت ختم ہو گئی، ایسا مشکل ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ کی محبت اب اچانک آ جائے گی۔ دیکھیے یہ محبت ہے، اور محبت الہی ہے، اب اس کے پیچھے محنت ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں کہہ دیں گے اور محبت ہو جائے گی۔ جی نہیں، اس کے پیچھے محنت کرنا ہے۔ کیا محنت کرنا ہے؟ جو تعلیمات میں دے رہا ہوں ان چیزوں پہ عمل کرے۔ جب پہلی تعلیم میری کیا ہے کہ سلوک میں، مراقبے میں آپ کو ذکر کرنا ہے روزانہ۔ سلوک کا طریقہ کسی کو ابھی بھی پتہ نہیں ہے، مجھے میسج کرے، واٹس ایپ گروپ میں میسج کرے، میں اس کی ریکارڈنگ بھیجتا ہوں۔ آپ روزانہ ہر حال میں سلوک میں درود پاک پڑھے۔ جو لوگ بیعت ہوئے ہیں ان کا ذکر الگ ہوتا ہے، جو لوگ بیعت نہیں ہوئے ان کا الگ ہوتا ہے۔ تو میں جس کو اگر ابھی تک نہیں معلوم کیا ذکر کرنا ہے، واٹس ایپ کے گروپ میں آپ میسج کریں، میں بتاؤں گا کیا ذکر کرنا ہے۔ ایک تو آپ ذکر کریں، دوسرا میں نے توبہ استغفار کا طریقہ بتایا، کس طرح سے آپ کو رونا ہے، کیسے توبہ کرنا ہے، اس کا بھی طریقہ میں نے بتایا۔ روزانہ یہ کثرت سے توبہ کرے۔ اور اس کے علاوہ تہجد کے لیے میں نے کہا کہ ہر حال میں تہجد پڑھنا ہے۔ اور میں نے ایک تحفہ بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا اللہ کے فضل و کرم سے، کہ وہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھیں اور سورہ یاسین پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے، تو یہ ہمارے پیر و مرشد کا فیض ہے کہ آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ پورے 100% کانفیڈنس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، تہجد کی نماز پڑھیے، سورہ یاسین پڑھے، جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہو جائے گی۔ یہ پورے یقین کے ساتھ دعا مانگے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ لیکن یاد رکھے کہ ہماری تعلیمات ہمیشہ ہرگز یہ نہیں رہی کہ ہم دعاؤں میں پھر سے دنیا کی محبت نہ مانگ لے۔ جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں وہی نہ مانگ لے آپ لوگ، مل جائے گی، خدا نہ خواستہ وہ مل جائے تو تباہی کے سوا کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ تو ہمیں مانگنا کیا ہے دعا میں؟ اللہ کی محبت مانگنا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگنا ہے۔ دنیا کی محبت نہ مانگے، دنیا کی یہ دولت شہرت نہ مانگے، بس یہ کہے کہ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، تیرا محتاج بنا، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما تاکہ ہم تیری راہ میں اور مزید خرچ کر سکیں، ہمیں سخی بنا، ہمیں صحت یاب بنا تاکہ ہم اور ذکر کرے، عبادت کرے۔ ایسی دعا مانگے۔ دوسرے ایسی دعا نہ مانگے کہ مولا مجھے وہ فلاں لڑکی سے محبت ہو گئی، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یا مجھے گھر بنانا ہے، مجھے اور پیسہ چاہیے۔ ایسی دعائیں نہ کرے، مل جائے گی وہ، لیکن دیکھیے آپ زہر مانگ رہے ہو، آپ زہر مانگ رہے ہو، کیا کرو گے زہر کو لے کے؟ دعا ایسی بھی نہ کرے کہ اللہ مجھے زہر دے دے، نعوذ باللہ، تو مل جائے گی، دے دے گا وہ، کیا کرو گے زہر کو لے کے؟ مانگنا ہے تو اللہ کو مانگو کہ مولا تو چاہیے، تیری معرفت چاہیے، اپنا بنا لے،
اللہ ہی آپ کا ہو گیا تو پھر دنیا لے کے کیا کریں؟ یہ چیز دعا میں ضرور مانگے، اور سیشنز کو ریگولر اٹینڈ کرتے رہے، دوسروں کو دعوت دیجئے، جو سنا ہے آپ لوگوں کو سمجھائے۔ انگلش میں بھی صبح میں ہوتا ہے 6:45 بجے، اگر آپ فری ہو انگلش کا سیشن بھی ضرور اٹینڈ کریں۔ پھر انشاءاللہ کل کا سیشن البصیرو کا رہے گا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور یہ بہترین اسم کے بارے میں، البصیر کے بارے میں انشاءاللہ ذکر ہوگا، تو آپ ضرور اٹینڈ کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ وصحبہ واولیاء امتہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔